अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपना अपना गिरबान के इस्लामाबाद स्टूडियो से मतीउल्लाह जान आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ते की रात के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया ब्यूरोक्रेसी में और अदलिया के अंदर एक नया रुझान हुकूमत से मुराद लेने का, और ख़ासकर ब्यूरोक्रेसी जिसका काम है वज़ीर आज़म और मुंतखब नुमाइंदों के सामने ऐसी रिपोर्टें और ऐसी समरी रखना जिससे मुफाद आमा हो, जिससे अवाम का मुफाद हो। मगर हमने देखा कल के प्रोग्राम में एक तवील फहरिस्त थी, बहुत सौ के नाम और शक्लें तो हमने दिखाई, बहुत सौ के दिखा भी नहीं सके, जो लोग बतौर ग्रेड 22 के अफसरान जिन्होंने वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ से 2006 में एक नई पॉलिसी मंजूर करवा के अपनी जेबों में इस्लामाबाद के महंगे तरीन शहर में दो प्लाट एक कनाल के वो डाले। और यह बात सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक महदूद नहीं थी, ये बात थी अदलिया के हवाले से भी, कि अदलिया में भी ऐसे जजेस साहिबान थे जिन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट्स की तरह दो प्लॉट अपनी जेबों में डाले, जिनमें से एक जज साहिबान ने तो इनकार किया, जिनका नाम हमें बार बार लेना चाहिए क्योंकि वो एक मिसाल बन के सामने आए हैं तमाम इदारों के लिए। वो हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, और चीफ जस्टिस ने भी जो है इनकार किया इस्लामाबाद में दूसरा प्लॉट लेने से। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे जो उनको प्लॉट मिला उसके हवाले से सूरत हाल कुछ वाज़ेह नहीं हुई, बावजूद इसके कि हमने कोशिश की उनका मौक़िफ़ भी, उनके इदारे का मौक़िफ़ भी जानने की। एक और वजाहत करते चलें कि एक जज जिनका नाम हमसे कल रह गया, जिन्होंने 2 प्लॉट लिए थे, वो थे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। उन्होंने भी इस्लामाबाद में G14 और D12 में जो हैं वो 2 प्लॉट लिए हैं, और कल इनका नाम सहवन हमसे रह गया था। आज उसी मौजू पे हम बात करेंगे, और उस मौजू पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक अदलिया के नुमाइंदे और एक ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफराज अहमद जो साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं, और इसी तरह कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर जनाब यासीन आज़ाद। यासीन आज़ाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और हमने उनको नुमाइंदगी के लिए इसलिए कहा है कि ये वो एसोसिएशन है जिन्होंने मौजूदा अदलिया को बहाल करवाया। और बहुत सारे जजेस जो वकला तहरीक से बहाल हुए, एक अवामी तहरीक से बहाल हुए, उन जजेस में भी वो हज़रात शामिल हैं जिन्होंने 2 प्लॉट वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ से 2006 में ले रखे थे। इसी वाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम इस्लामाबाद में डॉक्टर गुलफराज अहमद से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अब ये बहुत एक अजीब सी बात है, ये जिक्र पहले भी होता रहा है, अखबारात में भी आता रहा है। आप भी तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, 1989 से 99 तक आप पब्लिक सर्विस का एक हिस्सा रहे, ग्रेड 22 के अफसर रहे। आपने कितने प्लॉट लिए? मतुल्लाह साहब, मैंने एक प्लॉट भी नहीं लिया। नहीं लिया? कोई नहीं लिया जी। क्यों नहीं लिया? मैं हुकूमत से, हुकूमत पाकिस्तान से कोई ज़मीन, कोई प्लाट या कोई और मरात इस 11 साल जो मैं ग्रेड 22 में रहा कोई हासिल नहीं की। तो 1999 तक शायद वज़ीर आज़म या जनरल मुशर्रफ ने कोई ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए कोई स्कीम ही नहीं, उस वक्त I8 जो इससे पहले I8 में पब्लिक सर्वेंट्स के लिए वो सेक्टर जो है वो मुख्तस किया गया था, लेकिन मैंने उसके लिए भी अप्लाई नहीं किया। अभी ये नहीं कि कोई मुझे ऑफ़र करता, वहाँ पर सबकी रिक्वायरमेंट ये थी कि अप्लाई करेंगे और जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उनको प्लाट मिल जाएगा, क्योंकि वो उनके लिए ही डेडिकेट हुआ था, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। क्यों? देखिए मतीउल्लाह साहब, ये मैं अगर अपने आप को उस वक्त देखूं तो मुझे थोड़ा सा पता चलता था कि इस चीज़ के लिए भी, इस प्रोसेस को आगे पहुंचाने के लिए भी कुछ थोड़ी बहुती पैंडरिंग करनी पड़ेगी, कोई थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। मेरे दिल को ये बात बिल्कुल मान ही नहीं गई। तो और दूसरा मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरा PS था, उसने एप्लीकेशन ले ली, भर के हर दूसरे दिन मेरे सामने रखता था, आप साइन करें। और उसके साथ एक छोटी सी कंसिडरेशन ये भी थी कि तकरीबन 1,20,000 उसके साथ एडवांस एक चेक भेजना था। या से 13 साल पहले की बात? मैं 13 साल पहले की नहीं, 13 नहीं, 23 हो गए ना, 89 की बात। 89 में आप 89 दफा ऑफर? अच्छा जी, 89 में। तो मैंने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो मेरे पास पैसे नहीं हैं 1,20,000। उसने कहा जी कि इतना वैल्यूबल प्लाट मिलेगा तो उसके लिए हम बैंक से लोन लेंगे, आप ये साइन कर दें। तो मैंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी वफाकी सेक्रेटरीज को, ग्रेड 22 के अफसरान को ये मुराद दी जाती। जी, ये I8 का सेक्टर
पूरा सेक्टर ही तो ब्यूरोक्रेट्स का है, तो ये उसी जमाने में एलोकेशन हुई थी। अच्छा, क्या समझते हैं आप उन लोगों को जी। जो ये प्लॉट लेते हैं बतौर वफाकी सेक्रेटरी ग्रेड 22, और आपके बहुत सारे दोस्तों यारों ने तो लिए होंगे? देखें, वाकई बहुत से दोस्त यार होंगे जिन्होंने लिए होंगे। जहाँ तक पहली बात यह है कि अगर किसी ने एक प्लाट लिया उस स्कीम्स में जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कोई एक सेक्टर मुख्तस हो गया और उनसे उन्होंने एप्लीकेशन मांगी, तो शायद आप ये कह सकते हैं कि दिस इज ए मैटर ऑफ राइटफुल। अच्छा, ये मैटर ऑफ राइटफुल। अब नहीं, आपके दोस्तों यारों का जिक्र आ गया, दोबारा आपके पास आते हैं। दूसरे प्लाट का नहीं। डॉक्टर साहब दोबारा आपके पास आएंगे, डॉक्टर गुलफराज साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब यासीन आजाद साहब। यासीन आजाद साहब, ये थी वकला तहरीक और आप लोग थे जिन्होंने मौजूदा जजों को, बहुत सारे जज जो हैं इनको बहाल करवाया। अब आपके ख्याल में जो है इन जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठकर 2 प्लॉट लेना जायज़ है, वो एक एक कनाल के सरकारी कीमत पर? आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, पहली बात यह है मतीउल्लाह, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरे ख्याल में आपने से जो ब्यूरोक्रेट और अदलिया का जो सिलेक्शन किया है वो काफ़ी नहीं है। जहाँ तक प्लाट लेने का तल्लुक़ है, ब्यूरोक्रेट, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें अफवाज पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, और माशरे का हर तबका जो है इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन प्लाट इस्लामाबाद में लिए। लिहाजा ये कहना कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट और अदलिया के लोग इसमें शामिल हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। अफवाज पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट जगह पे ट्रांसफ़र होकर जब जाते हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ में वो प्लाट लेते हैं, इसका अकाउंट आपने कभी देखा नहीं है या नोट नहीं किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी आदमी को प्लाट अलाट किया जाता है तो अलाट की जाने वाली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस्लामाबाद में वो CDA है। CDA के अपने रूल्स हैं और CDA रूल्स के मुताबिक लोगों को प्लाट अलाट करती है। अगर प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ के ज़माने में बाद लोगों को प्लाट अलाट किए गए तो फिर देखना यह है कि CDA ने क्या उस वक्त रूल्स की खिलाफवर्जी की और खिलाफवर्जी करने के बाद ये प्लाट अलाट किए, या CDA ने अपने रूल्स के मुताबिक प्लाट अलाट किए। यासीन आजाद साहब, आप तो जब अपना फायदा देखने को आता है तो फिर रूल्स भी जो है वो याद आ जाते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो कानून और आइन की शिकों को भी कलअदम करार दे चुकी है, क्योंकि वो बुनियादी हकूक के खिलाफ थे और इम्तियाजी सलूक था। तो क्या ये इम्तियाजी सलूक नहीं है? इस रूल का फायदा उठा के जेब में प्लाट डाल लिए, तो ये कलअदम नहीं करा देना चाहिए ऐसे रूल को? नहीं, आपने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मैं बात उसी तरफ आ रहा था जिस तरफ आप निशानदेही करने वाले थे। मैं इस बात को यूं कंप्लीट कर रहा हूं कि पहली बात यह है कि रूल्स में ये होना चाहिए। दूसरी बात मेरे नज़दीक ये है कि किसी भी आदमी को अगर एक प्लाट की हद तक कोई प्लाट अलाट किया जाता है और उसके पास अपना कोई रहने की जगह नहीं है, तो मैं वहाँ तक उसको फेवर करता हूँ कि वो प्लाट अलाट होना चाहिए। लेकिन एक से ज़ायद किसी फर्द को भी प्लाट अलाट नहीं होना चाहिए, चाहे उसका तल्लुक़ अदलिया से हो, अफवाज पाकिस्तान से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, साफियों से हो या किसी और से हो। यासीन आजाद साहब, हम बात ये करेंगे, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि प्लाट कोई दे या ना दे, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये प्लाट लेने चाहिए? एक छोटे से वक्फे के बाद। जी, हम अपना गिरबान खोले बैठे हैं और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और अदलिया में करप्शन के हवाले से। डॉक्टर गुलफराज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर यासीन आज़ाद। डॉक्टर गुलफराज साहब, यासीन आज़ाद साहब से फौरी तौर पर रब्ता नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि आप समझते हैं कि वफाकी सेक्रेटरीज का ग्रेड 22 के अफसरों का एक ऐसी समरी तैयार करना जिसमें वो अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहे हों, ये करप्शन है? जी, जिसमें अगर उनका ज़ाती फ़ायदा हो रहा है हक से हट कर, ये लाजमी तौर पर करप्शन है। ये खुल के बात करें ना, इस केस में करप्शन है या नहीं? जी बिल्कुल है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये।
کیونکہ جو اگر پالیسیز جو ایک وفاقی سیکٹری ہے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہ پالیسیز وہ انیشیٹ کرتا ہے جو نیشنل سطح کے اوپر قوم کی ویل بینگ کی ہوں، قوم کی ترقی کی ہوں، اس کی ویل بینگ کی ہوں اور انسٹیٹیوشنل ریفارم کی ہوں، تو اس میں اگر کوئی ایسی پالیسیز بھی جاتی ہے جو صرف انڈیویجولز کو بینیفٹ کر رہی ہوں، اس میں ویسے بھی کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ قوم کے کلیکٹیو مفاد میں انسٹیٹیوشنل ریفارم کے طور پر نہیں. لیکن پھر فیصلہ تو قوم کے نمائندوں نے کیا، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ کراچی میں یاسین آزاد صاحب، سوال میں آپ سے وہی کروں گا کہ اگر حکومت 2 پلاٹ دے بھی رہی تھی ججوں کو، کیا ججوں کا یہ کام تھا کہ ان 2 پلاٹوں کو قبول کر لیں؟ بہت سے دوسرے فیصلے جو حکومت کے ہوتے ہیں یا ایون حکومت کی قانون سازی بھی عدالت قبول نہیں کرتی، تو یہ 2 پلاٹ کیسے قبول کر لیے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، ابھی یہ بات کہی گئی کہ حق کی بات ہے، جہاں تک کہ 1 پلاٹ کا تعلق ہے میں اس کو فیور کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نہیں ہے جگہ رہنے کے تو 1 پلاٹ کی حد تک میں فیور کرتا ہوں. یاسین صاحب 1 پلاٹ کیوں؟ 1 پلاٹ کیوں؟ کیا سرکاری ملازم جو ہیں وہ احسان کرتے ہیں لوگوں پہ؟ کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ کیا ان کو مراحت نہیں ملتی ہیں؟ 1 پلاٹ کیوں حق ہے ان کا؟ عام شہری کا حق کیوں نہیں ہے؟ نہیں، سرکاری ملازم کا جہاں تک تعلق ہے ان کا حق اس لیے بنتا ہے کہ جو بیوروکریٹ ہیں ان کی سروسز کے رولز کو آپ دیکھیں تو 1 پلاٹ کی انٹائٹلمنٹ ہے ان کی. اور اسی طرح اگر 1 پلاٹ، آج میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پچھلے 8-9 مہینے سے حکومت پاکستان سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں وکلا کو 1 کنال کا پلاٹ دیا جائے. گو کہ ہمیں پلاٹ ملنے کے امکانات بہت کم ہیں، وہ میرا اپنا ڈیمانڈ ہے. میں باغ دوڑ یاسین صاحب یہی تو یاسین صاحب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جب جج 2 پلاٹ لیں گے تو پھر وکیل 1 پلاٹ پہ تو حق جتائیں گے، اور وہ بھی اسلام آباد جیسے مہنگے شہر میں، تو عام لوگ کدھر جائیں گے پھر؟ یاسین آزاد صاحب یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ نہیں، میرے خیال میں آپ جج صاحبان پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ معاشرے کا کوئی ایسا فرد جس کو اسلام آباد میں وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے اور گریڈ 21-22 میں اگر وہ ملازم میں ہے تو ہر ایک نے پلاٹ لیے ہیں. 1947 کے بعد سے لے کر آج دن تک آپ تمام لسٹ لے کر دیکھیں کہ کوئی بھی ملازم، سرکاری ملازم ایسا نہیں ہے جس نے پلاٹ نہ لیا ہو، اور یہ ان کا جو حق ہے رولز کے مطابق وہ ان کا انٹائٹلمنٹ ہے. اسی طرح جس طرح آرمی کے لوگ ہیں ان کے بھی انٹائٹلمنٹ ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب کے چیئرمین نے بھی اسی گراؤنڈ پر پلاٹ کی ڈیمانڈ کی ہے اور ان کو پلاٹ مل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صرف جج صاحبان پہ زور مت دیں آپ. کیا جرنلسٹ نے اسلام آباد میں پلاٹ نہیں لیے؟ جرنلسٹ نے 1 سے 1 پلاٹ اسلام آباد میں رہائش کے لیے لیا ہے. تو پھر جرنلسٹ کو جو پلاٹ ملے کس گراؤنڈ پہ ملے؟ وہ بھی انہوں نے جب مانگے تو ان کو دیے گئے. پلاٹ اسی کو ملتا ہے جو آفیشیل ریٹ کے مطابق رقم جمع کرانے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی کاسٹ وہ جمع کرا سکے. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں کوئی پلاٹ لے سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا کوئی بھی ایسا حصہ مجھے نظر نہیں آتا جس نے اسلام آباد میں پلاٹ لینے کی کوشش نہ کی ہو. اور کئی جرنلسٹ ایسے ہیں جن کے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً اسلام آباد میں پلاٹ لیے، وہاں انہوں نے اپنے مکان تعمیر کیے. اس طرح اگر کوئی جج یا بیوروکریٹ یا کوئی اور آدمی 1 پلاٹ ایز اے میٹر آف رائٹ مانگتا ہے اور آفیشیل ریٹ کے مطابق وہ گورنمنٹ کی اماؤنٹ کو ڈپازٹ کرتا ہے تو وہ اس کا رائٹ بنتا ہے. بالکل اسی رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے میں بھی آج یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سے تعلق رکھنے والے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے وکیل ہیں ان کو بھی 5 یعنی 100 گز کا جو میرے خیال میں 1 کنال کہتے ہیں پلاٹ دیں. وہ کہ اس وقت زمین حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے. کے افسر کے برابر کا پلاٹ ملنا چاہیے. آپ نے صحافیوں کی بات کی، ہم صحافیوں کے اوپر بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور دوسرے طبقوں کے اوپر بھی کریں گے. یاسین آزاد صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 2 پلاٹ کی بات غلط ہے، تو آپ کے خیال میں اب ججوں کو کم از کم 1 پلاٹ واپس کر دینا چاہیے؟ یہ ان کی ذات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واپس کرتے ہیں یا لیکن یہ کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیں یہ کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کو کرپشن اس لیے نہیں کہتا کہ ایز اے میٹر آف رائٹ انہوں نے کاسٹ جمع کی اور کاسٹ جمع کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کرپشن ہے، اگر یہ سیکرٹریز کے لیے ڈاکٹر صاحب کرپشن ہے تو کیا ججوں کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات میں تھوڑا سا اگر مجھے آپ موقع دیں تو میں پبلک سرونٹس کے اوپر آپ نے کہا کہ کیوں ان کو کیوں ملنا چاہیے. اگر آپ پبلک سروس کا سٹرکچر دیکھیں آج کے لوگ جو گریڈ 20, 21, 22 میں ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ بالکل آئیں گے. ایک بنیادی پہلے سوال جو کہ یاسین کرپشن ہے یا نہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہے چاہے بیوروکریسی میں، کرپشن ہے یا نہیں؟ دیکھیں دوسرا پلاٹ کرپشن ہے یا نہیں؟ بالکل کرپشن ہے. اس کا بیسس کیا ہے
کہ بہت سے اور ڈیزرونگ پبلک سرونٹس ایسے ہوں گے جن کو ایک بھی نہیں ملا ہوگا، اس صورت میں کسی کو دوسرا نہیں. اگر ایک پلاٹ صرف اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے رہنے کے لیے ایک جائز ضرورت ہے جس کے لیے گورنمنٹ نے کوئی مقرر کیا ہوا ہے، اس کے مطلب آپ کا جو فیصلہ تھا وہ شرافت نہیں تھی بلکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں ضرورت اس لیے نہیں تھی، کہ ضرورت اس لیے تھی کہ میرا اسلام آباد کے اندر کوئی مسکن نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو برا سمجھا. دیکھیں اس کی بات یہ تھی کہ میری اپنے اس وقت کے تقاضے تھے، جو وہ تقاضے ایسے بھی تھے کہ کوئی وقت تھا جو پاکستان 1996 میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کا نمبر 3 موسٹ کرپٹ نیشن تھی اور ایشیا کا موسٹ کرپٹ نیشن تھا. تو آپ نے جوش میں آ کے انکار کر دیا. نہیں اس وقت جو ہے میری کمٹمنٹ، دیکھیں میں شاید آپ نے منشن نہیں کیا، میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے جب ایم ایس اور پی ایچ ڈی کر کے آیا اور مجھے پی ایچ ڈی کی ڈیزرٹیشن میں فرسٹ پرائز ملا، تو ایک چیز میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب مجھے صرف روزی کمانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. تو اگر روزی کمانے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر کوئی کسی وجہ کے اوپر میں اپنی ٹرانسپیرنسی کو، اپنی ایتھکس کو، اپنی آنیسٹی کو نہیں چھوڑوں. اب اگر موقع ملے تو پلاٹ لے لیں گے؟ نہیں بالکل. اگر دیکھیں جیسے جائز اگر موقع ملتا ہے، مثال کے طور پر بعد میں جس وقت وہ ساری پورشن گزر گیا تو میں نے ایک دفعہ گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپلائی کیا کہ میں 11 سال گریڈ 22 میں سرو کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی پلاٹ یا گھر نہیں ہے. اپلائی آپ نے بھی کیا؟ نہیں، وہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپلائی کیا نا کہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں. ریٹائر ہونے کے بعد ان کو بھی تو ہاؤسنگ سوسائٹی دے رہی ہے نا پلاٹ. نہیں تو انہوں نے مجھے بجائے اس کے کہ میں اس کو پرسو کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ جو ہماری کرائٹیریا ہے سروس کا یا ایج کا، ایج میں اس نے کہا کہ آپ ینگر ہیں، آپ کوالیفائی نہیں کرتے، بس ختم ہوگی بات. اچھا، تو بات اس میں یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ آپ کو اپنا جائز حق لینے کے لیے بھی کمپرومائز کرنا پڑتا تھا. تو اس لیے آپ کس عہدے پہ تھے کہ جہاں پہ آپ سمجھ رہے آپ کمپرومائز کر سکتے؟ جس وقت پہلی دفعہ تھا میں چیئرمین او جی ڈی سی تھا، M1 گریڈ 22 میں تھا. بعد میں چیئرمین نیپرا تھا جو میں نے کس قسم کے کمپرومائزز کی توقع آپ سے کی جاتی تھی؟ دیکھیں اگر کمپرومائزز کی تعلق یہ ہے کہ ایز چیئرمین او جی ڈی سی وہاں پر اتنے بڑے بڑے انٹرسٹ لابی گروپ تھے کہ یہ کانٹریکٹ ہمیں مل جائے، یہ کانٹریکٹ ہمیں مل جائے. تو اگر آپ نے فیصلہ میرٹ پر کرنا تھا، مثال کے طور پر ایک دفعہ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، میں فیڈرل سیکرٹری تھا تو ایک پارلیمنٹیرین میرے پاس ایک آدمی کی سفارش لے کر آیا، کہتے ہیں کہ اس آدمی کے خلاف او جی ڈی سی میں کیس چل رہا ہے تو آپ اس کیس کو ختم کرا دیں. تو میں نے ان کو یقین دلائی کہ اگر اس آدمی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہوئی، کیس میرے پاس آئے گا فائنل اپروول کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انصاف ہوگا. کون تھے پارلیمنٹری؟ تو دستخط لے کر جس کا متن یہ تھا کہ فیڈرل سیکرٹری پیٹرولیم کو ابھی چینج کر دیا جائے. ان دونوں میں کوئی ایک فضا چلی ہوئی تھی کہ اگر 6 پارلیمنٹیرین کے دستخط ہوتے ہیں تو آپ کسی بیوروکریٹ کو بلکہ منسٹر کو بھی چینج کر سکتے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ان کو کہ دیکھیں ڈاکٹر گلفاظ کے متعلق ہمیں کوئی کمپلینٹ نہیں آئی، وہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو چینج کریں. تو پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور اتنی اسنا میں یہ ہوا تھا کہ وہ کیس جو ہے او جی ڈی سی نے پوری سمری بنا کر میرے پاس بھیج دی اور اس آدمی کو ڈسمسل کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا. تو میں نے جب اس کو دیکھا کیس کو تو بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا، اس کا گلٹ واضح تھا. اس آدمی نے مجھ سے انٹرویو مانگا، اس کو نوکری سے برطرف کر دیا؟ نہیں، اس نے مجھ سے انٹرویو مانگا، میں نے انٹرویو دیا تو اس نے تمام باتیں سیدھی بتا دی. میں نے ڈسمسل کے بجائے اس کو پری میچور ریٹائرمنٹ کر دی جو زیادہ ڈیمیجنگ ہے. کچھ بینیفٹ بھی ملے، بہت سارے دباؤ، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سارے اس کہانی کا ایک فکرہ اور ہے. اتنی دیر میں جب پرائم منسٹر کو پتا چلا کہ وہ میرے خلاف یہ اپلیکیشن لے کر آیا اور میں نے اس آدمی کو بچانے کی کوشش کی تو پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ڈکلائن کر کے مجھے بھیجی اطلاع کہ آپ اس آدمی کی پنشمنٹ وہی رکھ دیں کیونکہ ریکمینڈ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نام نہیں بتانا پارلیمنٹیرین کا نام نہیں بتانا چاہتا اور مختصر یہ بتائیں کہ اس وقت جو بیوروکریٹس نے پلاٹ لیے ہیں 2، آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا میسج جا رہا ہے، کیا پیغام دے رہی ہے بیوروکریسی؟ دیکھیں ایک تو جسٹس یہ ہے کہ جس وقت یہ پلاٹ ان کو دیے گئے اس وقت کی مارکیٹ پرائس کے مطابق ایک پلاٹ کی وہ مارکیٹ پرائس دے دیں، کیونکہ شاید انہوں نے پلاٹ آگے بیچ دیا ہو یا گھر بنا لیا. کوئی دے دیں گے؟
دیکھیں یہ ایک تقاضا ہے کہ دیکھیں جب ایسی چیز ہوگی تو اس کے بعد آئندہ آنے والوں کے لیے بھی یہ ایک لحاظ سے ریڈ فلیگ رہے گا. ہمیں کوئی اپنی ٹریڈیشنز بنانی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو فیڈرل سیکرٹری گریڈ 22 کے افسروں کو برات ملتی ہیں, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, گھر ہے, نوکر چاکر اور دوسرے ان کے الاؤنسز ملتے ہیں, کیا یہ کافی نہیں ہوتے؟ کیا بقول عطر من اللہ ایڈوکیٹ کے اس روز وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے سر پہ کنپٹی پہ پستول رکھ کے تو آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ نوکری کرو, آپ خود رضاکارانہ طور پہ نوکری کریں. اس کے اوپر مجھے آپ اجازت دیں, کیا مراد کافی نہیں ہوتی؟ میں اسی کے اوپر آنا چاہتا ہوں. ایک منٹ مجھے دیں. اس کی یہ ہے کہ پبلک سرونٹس کے اندر پوری دنیا میں, خاص کر پاکستان اور انڈیا میں بھی, یہاں پر ہمارے جو پبلک سرونٹس جو اس وقت سینئر ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ مراد کتنی ہیں جو بیوروکریٹس اور ججوں کو ملتی ہیں. اس کے باوجود ایک نہیں دو. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک اپنا گریبان پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر گلفراز. ڈاکٹر صاحب, کیا مراد ہیں ایک وفاقی سیکرٹری کی؟ کیا کیا ان کو سہولیات سرکاری طور پہ دی جاتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ان کے لیے ایک ریزروڈ اکاموڈیشن ہوتی ہے جو سیکٹری لیول سرکاری گھر ہے, اور اس کے ساتھ ہی ان کو ایک کار کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے اپنے لیے بھی اور فیملی کے یوز کے لیے بھی. 2 گاڑیاں نہیں, ایک گاڑی فیملی کا یوز بھی اور اپنے یوز کے لیے بھی. اس کے علاوہ پھر ایک آتھورائزڈ ہوتا ہے ہیلپر, ہاؤس ہولڈ ہیلپ کے لیے, ہاؤس ہولڈ گھر کے کام کاج کر کے. اور پھر میڈیکل کی فیسلٹی ہے, جو بھی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ میڈیکل کی کوئی لمٹ نہیں ہے جی, اس کی ضرورت کے مطابق ہے. جیسے فیملی کے بھی ہے, دیکھیں وہ جو انکر ہوتا ہے ایکسپینڈیچر, میڈیکل ایکسپینڈیچر, اس میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈس الاؤڈ ہوتی ہیں, ورنہ ادروائز غیر ملکی علاج بھی شامل ہے. نہیں, اس میں وہ نہیں. غیر ملکی علاج جو ہے وہ پرائم منسٹر سیپریٹ اپروول کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر ان کو جو پروٹوکول ریکگنیشن. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پبلک سرونٹس کو جو تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. کتنی ہے فیڈرل سیکرٹری کی؟ دیکھیے فیڈرل سیکرٹری کی جس وقت میں فیڈرل سیکرٹری تھا اس وقت میری تنخواہ جو ہے 25 سے 28 ہزار روپے تھی. نہیں, آپ تو 89 میں تھے نا, اب تو نہیں, میں 1999 کی بات. 99 میں اب اچھا, اب بات یہ دیکھیں نا جی, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کہہ رہا تھا کہ پبلک سرونٹس کی یہ لوگ بڑے کمپیٹیٹو پروسیس سے سی ایس ایس میں 70-80 ہزار روپے تنخواہ بھی میں کہوں گا. فی الحال ہم مراد کی بات کریں گے. یاسین آزاد صاحب, آپ سے معلوم کرنا چاہیں گے, آپ کی طرف واپس آئیں گے. یاسین آزاد صاحب, سپریم کورٹ کے جج کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے اور کیا مراد ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تمام الاؤنس وغیرہ ملا کے 5-6 لاکھ سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے سر. 6 لاکھ نہیں, میرے علم کے مطابق 7 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے ماہانہ, اور بغیر ٹیکس کے. میں بھی جی یہ میرے نالج میں نہیں. اور اس کے علاوہ گھر بھی ان کو ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, پروٹوکول ہے, ملازم ہے. اور ایک شخص کی جو بغیر ٹیکس کے جس کی 7 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے ماہانہ, تو وہ اسلام آباد میں 2 پلاٹوں کے لیے آخر کیوں؟ اور مجھے بتائیں, جسٹس جواد احمد خواجہ نے جو انکار کیا کوئی بھی پلاٹ لینے سے, آپ ایک کی بات کر رہے ہیں, تو جسٹس جواد احمد خواجہ نے غلط کیا؟ یہ بہت اچھا کیا انہوں نے. اگر انہوں نے انکار کیا, میں بھی ان کے پاس اپنی زمین ہوئی ہو, پلاٹ ہوا ہو, اور انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جیسے بن نے جنہوں نے پلاٹ لیا, ایک ہی تک معاملہ رہتا تو زیادہ بہتر تھا, ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جسٹس جواد احمد خواجہ نے جو فیصلہ کیا وہ تو ایک سے بھی انکار کیا انہوں نے. نہیں, اس سے پہلے اجمل میاں صاحب نے بھی انکار کیا, بہت سارے لوگوں نے انکار کیا. تو وہ غلط کیا کس نے؟ جسٹس جواد احمد خواجہ نے. نا ان کا اپنا بالکل جو سٹیپ ہے بالکل جائز ہے, انہوں نے جو کیا صحیح کیا. آپ کے سامنے مثالی کردار کس کا ہے, جسٹس جواد احمد خواجہ کا یا 2 پلاٹ لینے والے ججوں کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ جنہوں نے پلاٹ نہیں لیا اس میں جسٹس اجمل میاں بھی تھے, انہوں نے بھی اپنے دور میں ریفیوز کیا تھا پلاٹ لینے کے لیے. تو آپ فالو نہیں کریں گے جسٹس اجمل میاں کو؟ میں تو فالو کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے ابھی تک کوئی پلاٹ نہیں لیا. آپ وکیلوں کے لیے تو ایک کنال کے پلاٹ مانگ رہے ہیں. آپ دلا دو, میں لے لیتا ہوں. نہیں, ایک کنال کے آپ وکیلوں کے لیے تو مانگ رہے ہیں نا پلاٹ. میں مانگ رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وکیل اتنی بڑی اماؤنٹ دے نہیں سکیں گے, اگر ملا بھی تو دینا مشکل ہو جائے گا ان کے. جی, تو میں دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اب ہم پہلے تو ذاتی
इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अब एक इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे हैं। जो वकला हैं जिसमें हर शेड और शेप के वकील होंगे, अगर उनके लिए हॉस्टल बन रहा है तो एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल मुहलिका ये जगह है, तो उस वजह से एज एन इंस्टीट्यूशन मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और ख़ासकर जैसे यासीन आज़ाद साहब ने ये भी बताया कि कितने करोड़ पे उसके लिए जमा कराए गए हैं, तो ये कम से कम साहब अब आप अगर ये बात करेंगे तो ये तो आपके अपनी बात की आप खुद रद्द कर रहे हैं अपनी बात। मैं देखें वहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है जी, वहाँ पे FBR भी है, वहाँ पे शरीयत कोर्ट भी है, वहाँ पे फॉरेन ऑफिस भी है। इन सारे इदारों के हॉस्टल फिर उधर बना दें इनके साथ। देखिए मतलब ये हॉस्टल की तुक क्या बनती है कि सब इदारों की आप जो है सारे सरकारी जो इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, वहाँ पे आप हॉस्टल बनाने शुरू कर दें। ग्रीन एरिया था जी, वो कहाँ गए असूल सारे? नहीं, मैं उसकी ये नहीं कह रहा कि वहाँ सब लोग हॉस्टल बना रहे हैं, वो सब लोग शायद इसको अफोर्ड भी ना कर सकें। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अगर एक ऐसा हॉस्टल जिसमें जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पूरे मुल्क से आकर अपने अपने केसेस के लिए यहाँ अपीयर होते हैं, और अगर उनकी फैसिलिटेशन के लिए एक इंस्टीट्यूशनल स्टेप ले रहे हैं जो जाती फायदे का नहीं, डॉक्टर साहब होटल थोड़े देखिए, और ये वकला तहरीक के बाद जो मोटी मोटी फीसें इन वकीलों ने ली हैं, आपके ख्याल में इनके लिए रहना मुश्किल है इस्लामाबाद में? मैं आपके इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जो लोग जहाज पे कराची और लाहौर से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे वो हॉस्टल के कमरे में रहते हैं। देखिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जब हमें सुनने में आता है कि खासकर जो गवर्नमेंट के केसेस थे उनमें जो गवर्नमेंट के वकीलों ने जितनी फीसें ली हैं, उसको सुनने के बाद पता चलता है कि वो तो चंद एक मुकदमे लेने के बाद तो वो आज़ाद हो जाएंगे, माली बरी से जरूरत ही नहीं रहेगी। जी यासीन आज़ाद साहब, देखें एक ये भी तासुर है कि वकला अब इतने माशाल्लाह वसाइल उनके पास आ गए, वकला तहरीक के बाद अब मोटी मोटी फीसें लेके बड़े बड़े केसेस करते हैं। अब उन्हें इस हॉस्टल की क्या जरूरत है? देखिए मतीउल्लाह, पहली बात यह है कि बाज़ औक़ात होटलों पे जब जाते हैं जगह नहीं मिलती, और जितनी ज़्यादा फीस होगी उतना ही जो है ना क्लाइंट पे वजन पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक वेलफेयर का इदारा है, और अगर अपने मेंबर्स के लिए कोई हॉस्टल बनाती है जहाँ दूर दराज से सुप्रीम कोर्ट के वकील अगर आके स्टे करेंगे, उनकी अपनी जगह होगी, तो ये वेलफेयर का काम है, ये किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये कलेक्टिव काम है। और हर बार एसोसिएशन को इस बात का इख्तियार हासिल है कि वह अपने बार के मेम्बरान की वेलफेयर के लिए काम करे। और ये हॉस्टल जो है ये इंस्टीट्यूशन है स्टे करने के लिए, जो दूर दराज से हमारे वकील आते हैं, बड़े बड़े होटलों के किराए अफोर्ड नहीं कर सकते। तमाम बड़े वकील नहीं हैं, कुछ वकील ऐसे भी हैं जो दरमियाना फीस चार्ज करते हैं, वो आके अगर अपनी प्रॉपर्टी में स्टे करेंगे तो ये एक अच्छा इकदाम होगा। ये सोशल काम है। कलेक्टिव इंटरेस्ट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपने आपके प्रेस क्लब कहीं बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लेते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, और उस वक्त आप इसका एतराज़ नहीं करते। तो ये वेलफेयर के कामों में मेरे ख्याल में एतराज़ करने का जो राइट है वो मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो अगर सहाफ़ियों ने गलत काम किए हैं तो आपको भी हक है गलत काम करने का? तो आप साफी बरादरी जो है मेहरबानी करके जितने प्लाट लिए हैं गवर्नमेंट को वापस कर दें, उसके बाद हमारे लोग भी वापस कर देंगे आपको। तो ये तय है कि अगर सहाफी प्लाट वापस करेंगे तो फिर उसके बाद आप वापस करेंगे? हाँ, जो प्लाट मेरे पास होगा मैं आपको दे दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बुनियादी सवाल है, आप एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, यासीन आज़ाद साहब आपके लिए भी यही सवाल है जी। आप जब दफ्तर में बैठते थे तो आपके पीछे दीवार पे किसकी तस्वीर थी? वो तो पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जो अपने पैगाम में ये कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को कि ऑनर और इंटेग्रिटी के साथ अपना काम करें। यासीन आज़ाद साहब, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस बैठते हैं, वहां पे ऊपर दीवार पे किसकी तस्वीर लगी है? बनी है पाकिस्तान की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। आप दोनों से मेरा सवाल है कि अगर आप लोगों की जगह पे, आपकी जगह पे और सुप्रीम कोर्ट के जजों की जगह पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते तो क्या ये प्लॉट हुकूमत से ले लेते? देखिए, जहाँ तक एक प्लाट का तल्लक है, शायद कायदे आज़म ले लेते हैं। नहीं, कायदे आज़म खुद तो नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने कोई मरात, जिस वक्त वो पाकिस्तान के बानी बने तो उस वक्त भी उन्होंने कोई मरात नहीं ली, और टोकन फ़ी पर ही उन्होंने ऑनरी तौर पर गवर्नमेंट को सर्व किया। उनकी तो मिसाल जो है वो हमें इंस्पायर करती है। लेकिन मैं कहता हूँ इंस्पायर करती है डॉक्टर देखें, मैं साथ मतीउल्लाह जाते जाते आपको बता दूं कि हमारे मुल्क के अंदर और पब्लिक सर्विस कायदे आज़म प्लाट लेते या ना लेते, ये बताएं।
ایسے لوگ موجود ہیں جو اگر مکمل طور پر نہیں تو قائد اعظم صاحب کی توقعات کے مطابق کچھ لوگ چل رہے ہیں، تبھی نام ملک لیں ان چل لوگوں رہے ہیں۔ دیکھیں میں وہ ایسی بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے نام لینا، لیکن یہ سلسلہ اس لیے چل رہا ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم یہ پلاٹ نہ لیتے؟ قائد اعظم یہ پلاٹ اس لیے نہیں لیتے کہ انہوں نے اور کوئی مراد گورنمنٹ سے نہیں لی، اور پھر بھی انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے جی بالکل۔ یاسین نژاد صاحب، اگر سپریم کورٹ کے ان ججوں کی جگہ قائد اعظم ہوتے جو کہ بہت بڑے وکیل تھے اور جن پہ آپ کو بڑا ناز ہے یاسین نژاد صاحب، قائد اعظم کا اتنی بڑی تصویر چیف جسٹس کے کمرہ عدالت میں لگی ہوتی ہے، تو اس کمرہ عدالت میں جو بیٹھے ہوئے جج ہیں، اگر قائد اعظم ان ججوں کی جگہ ہوتے تو آپ کے خیال میں وہ پلاٹ لے لیتے؟ میں کوئی نجومی نہیں ہوں، وقت کے حساب سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پلاٹ لیتے یا ریفیوز کر دیتے، یہ وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نہیں، اس وقت آپ کے خیال میں ضرور بتا دیتا، آپ کے خیال میں وہ بھی لے سکتے تھے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات پہ۔ آپ کے خیال میں جو ججوں نے 2 پلاٹ لیے ہیں یا وکیل جو پلاٹ مانگ رہے ہیں، یہ قائد اعظم کے پیغامات کے اور اصولوں کے عین مطابق ہے؟ سر چھپانے کے لیے جگہ لینا غلط نہیں ہے میرے نزدیک، بالکل۔ سر چھپانے کے لیے کتنا کنال کا پلاٹ چاہیے؟ 500، یہ 500 گز کا کافی ہے۔ 500 گز کا کافی ہے؟ پارلیمنٹری کی بھی بات کریں نا جو جی ڈاکٹر صاحب، پارلیمنٹیرینز کی آپ بات کر رہے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ جو G11 سیکٹر ہے اسلام آباد کا، اس میں کافی جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کے لیے مختص تھی، اور اس میں 1000 گز کے پلاٹ ان کو بھی ملے۔ تو اس طریقے سے یہ جو دیکھیں پبلک سرونٹ کا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس پروسیس سے وہ آتے ہیں، کمپیٹیٹیو ایج کے ساتھ آتے ہیں، ان کو مراد ملتی ہیں، پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن پیسے کم ملتے ہیں ان کو، پیسے کم ملتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ان کو مٹیریل سیٹسفائر تنخواہ کے طور پر نہیں دے سکتے تو آپ ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں ان دی ٹرمز آف اے پلاٹ ٹو لیو فار دی ریسٹ آف لائف۔ لیکن جہاں تک پارلیمنٹیرین کا تعلق ہے، میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پبلک کے نمائندوں کی حیثیت سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی یہ بندش پوری زندگی کی نہیں ہوتی کہ وہ یہ دوسرا کام نہیں کہ یہ نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں یہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ پارلیمنٹ مثال دیتے نا کہ جی جرنیلوں نے بھی بہت سارے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، صحافیوں نے بھی بہت ساری پلاٹ لیے ہوئے ہیں، اور ججوں نے بھی لیے، وکیلوں نے بھی لیے، بیوروکریٹس نے بھی لیے، کیونکہ سب لے رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تو ہم بھی لوٹ میں شامل ہو جائیں۔ نہیں، سب لوٹ میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیں نا، پھر تو اگر آپ نے ایک کلچر پکا کر دیا، کیا ان بیوروکریٹس کو یہ زیب دیتا تھا کہ ایسی سمری بنائیں کہ ہمیں 2 پلاٹ دیں؟ کیا یہ زیب دیتا تھا؟ یہ زیب نہیں دیتا تھا، اور اگر پارلیمنٹیرین صاف ہوتے تو ایسی سمری انٹرٹین بھی نہ کرتے وہ۔ تو اس لیے سب کو اب جو ہے ایک دیکھیں یہ بیس لائن پانی پڑے گی، بیس لائن لانی پڑے گی۔ یاسین نژاد صاحب مختصراً یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ جبکہ ایسے بڑے بڑے مقدمات سن رہی ہے، کرپشن کے فیصلے کر رہی ہے، سپریم کورٹ بڑے بڑے مقدمات سن رہی ہے اور کہہ رہی قومی اثاثوں کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، زرداری صاحب کے ملینز آف ڈالرز ملک میں واپس لانے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ اسلام آباد کے 2 پلاٹ قومی اثاثہ نہیں تھے جو ججوں نے اور بیوروکریٹس نے جیب میں ڈالے؟ کیا یہ قومی اثاثہ نہیں تھا؟ یاسین نژاد صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ یاسین نژاد صاحب رابطہ نہیں ہو رہا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ قومی احتساب بیورو کا بھی حصہ رہے، 2 سال تک آپ ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ایک حکمت عملی بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور نیشنل اینٹی کرپشن اسٹریٹجی کے نام سے آپ نے ایک ریسرچ پیپر، ایک تحقیقاتی دستاویز بھی تیار کی تھی۔ اس تحقیقاتی دستاویز میں آپ نے کیا کیا؟ 10 سال پرانی یہ دستاویز ہے، اس پہ کیا عمل ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ 2 سال تو آپ نے بھی لگا دیے نیب میں، لیکن اس نوکری کا یا اس سروس کا کوئی فائدہ ہوا عوام کو، لوگوں کو؟ متی اللہ صاحب میں یہ بتا دوں کہ میں نے نیب کے اندر ایک دن بھی سروس نہیں کی۔ نیب نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی جس کے میں ممبر تھا۔ اس کمیٹی کے اندر ہم نے وہ پالیسیز جس سے پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے، ٹرانسپیرنسی بڑھ سکتی ہے، اس میں اپنے تھاٹس، آئیڈیاز جو ہیں کرسٹلائی کر کے دیے۔ اس میں خاص کر میں ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ سب کی توجہ یہی تھی کہ جو کرپشن ہوتی ہے اسی کو ہی صرف پکڑا جائے۔ تو میں نے اس پوری کمیٹی کے اندر ایک اور چیز کی تشخیص کی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بیوروکریٹ اپنی ذمہ داری کے اندر جو ایسی
اپرچونٹیز ہیں جس کو ایکسپلائٹ کرنے میں ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے، اگر وہ اپرچونٹی ضائع کر دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا آپ نے لکھا تو بہت کچھ تھا، لیکن عمل جو ہے وہ میرے زمرے میں نہیں آتا تھا. ہم نے دیکھا، اور اس کمیٹی کے اندر ایک جسٹس ریٹائرڈ منصور صاحب بھی شامل ہیں جو کہ 2 پلاٹ لینے والے ججوں کی فہرست میں شامل ہیں. اس کمیٹی میں اور بہت سارے بیوروکریٹ ہیں جن کا ہمیشہ پتہ نہیں انہوں نے کتنے پلاٹ لیے ہوں گے. یہ ایک المیہ ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر گلفراز صاحب ہمارے ساتھ وقت نیوز میں جوائن کرنے کا، اپنا گریبان میں آنے کا بہت شکریہ. یاسین آزاد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ وقت نیوز میں اپنا پروگرام میں. ناظرین، بات صرف اتنی سی ہے کہ جو اصول اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کرنی چاہیے. ڈاکٹر گلزار صاحب نے پلاٹ لینے سے انکار کیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس کو نہیں لینا چاہیے، مگر یہاں پہ صورتحال یہ ہے دوسرا پلاٹ نہیں لینا چاہیے. ایک ابھی بھی آپ کو کوئی ملے تو آپ لے لیں گے. نہیں، ایک جو ہے میں ان کا حق سمجھتے ہیں. جب مختص تو ہوتا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں جب قومی ادارے یا جو گریڈ 22 کے سرکاری افسران جن کا کام قومی مفاد میں فیصلے کرنا ہے اور سمری بنا کے منتخب نمائندوں سے عوامی مفاد کے لیے جو ہے کام کرنا ہے، اگر وہ اپنے مفاد کے لیے اسمبلیز بنائیں گے اس طرح کی، اور پھر وہ ججز حضرات جو سپریم کورٹ جن کا کام حکومت کا احتساب کرنا ہے، پارلیمنٹ کا احتساب کرنا ہے اور اداروں کا احتساب کرنا ہے، اگر وہ اداروں کو تو اس بنیاد پہ سزا دیں گے کہ بدعنوانی ہوئی اور قومی اثاثوں کا غلط استعمال ہوا، اور خود جب قومی اثاثے لینے کی باری آئے تو اس میں وہ ایک سیکنڈ بھی نہ سوچیں کہ یہ قومی اثاثے ہیں اور شاید ہمارا کام ایک پلاٹ سے چل جائے اور شاید ایک پلاٹ کے بغیر بھی چل سکتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا گریبان. ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. ہمارا ای میل، ٹویٹر اور فیس بک ایڈریس نوٹ فرما لیں. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.